يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم والله لا يحب كل كفار أثيم. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو. میم ہے قاف محق. محق کا لفظ محق سے محاق نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چاند کا آخری تاریخوں میں مطلع سے غائب ہو جانا، نظر نہ آنا، مٹ جانا. یعنی چاند ہوتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا. تو یمحق کا مطلب ہے مٹا دینا، ختم کرنا، ازالہ کرنا. یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا ضائع کرنا بھی کیا، یعنی سود کا مال اللہ ضائع کر دیتا ہے. جس مال میں سود شامل ہو جاتا ہے وہ مال ضائع ہو کر رہتا ہے، اس مال کو نقصان لازمی پہنچتا ہے اور پھر اس کی برکت بھی اٹھ جاتی. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یوربی کا لفظ بھی ربا سے ہی ہے، سیم روٹ ہے. تو صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ یعنی 1 کے 10 یا 1 کے 700 گنا کر کے، یا پھر اس میں برکت دیتا ہے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا ہے. یعنی اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ربا نہیں، صدقات. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا. اور اگر وہ محبت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ پھر نفرت کرتا ہے. کل، ہر، کفار، کفار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ کفر کرنے والا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور وہ کون ہے؟ جو حرام کو حلال بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو اللہ کسی کفار کو، یعنی کافر نہیں کہا گیا، یہاں کیا کہا گیا؟ کفار، بہت زیادہ کفر کرنے والا، اللہ کا نافرمان. اور اثیم بروزن فعیل، اور فعیل میں بھی کیا ہے؟ مبالغہ، بہت زیادہ گناہگار. اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اثم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جو حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے. حقوق العباد میں کمی، دوسروں کی حق تلفی کرنا. اور یہاں مراد ہے سود لینے والا جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایسے کسی شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں. صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں، دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر. کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود غرضی کے ساتھ مال کھینچیں گے. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا. یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ یکدم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے. صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا. بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور پھر زکوٰۃ کا جو نظام قائم ہوا، اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا. ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو اور
بہت زیادہ گناہگار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو، کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسان کے اندر دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔